اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 سے 40 تک آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے بتایا تھا کہ مشرکین اپنے شرک کے جواز کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور ہمیشہ باطل پرست لوگ اپنی باطل پرستی کے لیے اسی بات کو دلیل بناتے رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے، وہ جو ہمیں روکتا نہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے عمل پہ وہ خوش ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہی دلیل ہو تو دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی رسم و رواج پر غلط نہیں ہو سکتی، لیکن بات ایسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے کسی کو روکتے نہیں ہیں، لیکن اس نے ایک نظام تو بھیجا ہوا ہے نا غلط اور صحیح کو پہچاننے کے لیے۔ تو جبر تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتے نا، لیکن یہ بھی نہیں کہ انہوں نے رستہ بتایا نہیں ہے۔ توفیق اللہ چھینتے نہیں ہے کسی سے کسی کام کی، لیکن رستہ تو بتایا ہوا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں یہی بات فرماتے ہیں کہ یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ ہمیں روکتے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے تو ہر امت میں ہر قوم میں رسول بھیجا ہے، ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ تو رسول کے یہاں عام معنی ہیں، یعنی کوئی بھی اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا۔ وہ اصطلاحی رسول بھی ہو سکتا ہے جس پہ اللہ کی وحی آتی ہے، کتاب آتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول ہی کا کوئی نمائندہ وہاں گیا ہو۔ انبیاء کرام کے نمائندے بھی تو دنیا میں جاتے رہے نا، تو ڈائریکٹ ہر جگہ رسول تو نہیں پہنچتے، یعنی ان کے پیغام ان کے پیروکار بھی تو پہنچاتے ہیں نا۔ تو اس لحاظ سے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، یعنی رسول پیغام جو لے کر آیا تھا وہ پیغام ہم نے ہر امت میں پہنچایا ہے۔ اور پیغام کیا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، پیغام یہ پہنچایا ہے رسولوں کے ذریعے سے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی یہ ایک وہ پیغام ہے جو ہر پیغمبر کی دعوت کا سر فہرست پیغام ہے۔ جب بھی پیغمبر آئے تو پہلا پیغام انہوں نے اللہ کی عبادت کا اور اس کے ایک ہونے کا دیا ہے۔ یہ بات آپ کو بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق اعبد اللہ کا معنی ہوتا ہے وحد اللہ، اللہ کو ایک مانو۔ اللہ کو ایک ماننا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ باقی عبادات ہیں اس کے بعد ہیں، لیکن پہلی عبادت جو ہے نا وہ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اگر اللہ کو ایک نہ مانا تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اعبد اللہ کا مطلب اللہ کو ایک مانو۔
جب ایک مان لیا نا تو پھر باقی ساری عبادات قابل قبول بھی ہیں اور ان کا کرنا پھر آسان بھی ہو جاتا ہے۔ تو تمام انبیاء کرام کی اولین دعوت کیا تھی امتوں کو؟ ان اعبدوا اللہ۔ ایک یہ تو اس بات، اور واجتنبوا الطاغوت، دوسرا پیغام انبیاء کرام کے ذریعے سے یہ تھا کہ طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ تو طاغوت کا لفظ اس کی جمع طواغیت ہوتی ہے۔ یہ لفظ طغیان سے بنا ہے، اور طغیان کہتے ہیں عربی میں سرکشی کو، بغاوت کو۔ طغا کا معنی باغی ہوا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا فرعون کے پاس، وہ باغی ہو گیا ہے میرا، مجھ سے بغاوت کر لی۔ تو طغیان بغاوت ہے، اور طاغوت کا معنی جو اللہ کے باغی ہیں۔ تو جو اللہ کے باغی ہیں ان سے بچ کے رہو، ورنہ تمہیں بھی باغی بنا دیں گے۔ اور مفسرین نے طاغوت کا معنی کیا ہے من یعبد غیر اللہ، ہر وہ چیز، ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے، عبادت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر اس کی بات مانی جائے، تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ ٹھیک، وہ لکڑی پتھر کے بت ہوں، ٹھیک ہے نا، یا وہ عناصر ہوں، سورج چاند ہوں جی، اور یا وہ کوئی گمراہ انسان ہو یا جن ہو، تو کوئی بھی ہو جس کی پرستش اللہ کے سوا کی جاتی ہے تو وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ جو راہ حق سے کسی کو بھٹکائے، سیدھے رستے سے جو کسی کو غلط رستے پہ لگائے، وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اس طریقے سے وہ نظام جو اللہ کے نظام سے ٹکرائے، اس نظام کے کہتے ہیں طاغوتی نظام۔ یہ اصطلاح تو آپ نے سنی ہوگی۔ تو طاغوتی نظام یعنی تو آج دنیا میں طاغوتی نظام کا راج ہے، غیروں کے ہاں تو ہے ہی ہے، اپنوں کے ہاں بھی وہی ہے۔ اور جتنے لوگ آج کل برسر اقتدار ہیں طاغوت، اللہ ماشاءاللہ، ایک کا دو کا میں نہیں کہتا، کوئی سیدھا بھی ہوگا بیچ میں، لیکن اکثریت جو ہے نا طواغیت مسلط ہیں، اور طاغوتی نظام جو ہے وہ مسلط ہیں۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، اس نظام سے بچو، ان لوگوں سے بچو، ہر اس چیز سے بچو جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بیگانہ بناتی ہے، طاغوت سے بچو۔ تو ہماری تاریخ کے کچھ گنے چنے ایسے نام ہیں حکمرانوں کے جو اس لسٹ میں نہیں آتے، لیکن باقی اکثریت جو ہے نا وہ پہلے بھی دیکھیے، آج بھی دیکھیے، تو طواغیت کرے، وہی نظام ہے، وہی راج ہے۔ یعنی پبلک سے، قوم سے، وطن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لوگ بھوکوں مرتے ہیں تو مرتے رہیں، بے علاج کے تو ہوتے رہیں، بے تعلیم کے تو ہوتے رہیں، ان کو اس سے واسطہ نہیں، ان کو اپنی عیاشیوں سے واسطہ ہے۔ ان کو ہے کہ نہیں؟ اب دیکھتے ہیں ان کے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے عیش و عشرت میں، باقی کچھ بھی ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہاتھ سے پکڑ کے نہیں روکتے، ہم نے ایک نظام دیا ہوا ہے، انبیاء کرام کے واسطے سے ایک نظام دیا ہوا ہے، اور اس نظام کا مرکزی مضمون ہے اعبدوا اللہ اور واجتنبوا الطاغوت۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو اب اس پیغام کے آنے کے بعد بعض لوگ تو وہ ہیں کہ ہدى اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، توفیق دی۔ اور توفیق کس کو ملتا ہے، کس کو ملتی ہے؟ دوسری آیت ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو
انابت کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، جو پلٹتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ توفیق بھی اس کو دیتے ہیں۔ جو آنا چاہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو لاتے ہیں، توفیق ملتی ہے۔ جو نہیں آنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی کھینچ کے نہیں لاتے۔ تو بعض ان میں وہ ہے کہ حد اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور منزل مقصود پہ ان کو پہنچا دیا، اس لیے کہ وہ منیب تھے، منیب جی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور اس پیغام کے آنے کے بعد بعض وہ ہیں کہ جن پر گمراہی کا ٹھپا لگ گیا، ثابت ہو گئی ان پر گمراہی جی۔ یہ وہ ہیں جو ضدی اور عنادی ہیں اور نہیں آنا چاہتے۔ جو نہیں آنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو پھر توفیق نہیں دیتے، بس ان سے توفیق چھین ہے، اور توفیق کے بغیر ہوتا کچھ نہیں۔ توفیق کے بغیر ہوتا کچھ نہیں۔ توفیق کا معنی تو آپ کو معلوم ہی ہے نا، بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے، نہیں۔ توفیق کا معنی ہے کسی چیز کے اسباب پیدا کرنا، کسی چیز کے اسباب پیدا کرنا، اچھائی کے اسباب پیدا کرنا، یہ اچھی توفیق کہلاتی ہے، اور برائی کے اسباب اگر پیدا ہو جائیں تو وہ بری توفیق ہوتی ہے، اس کو بھی توفیق ہی کہتے ہیں۔ یعنی عربی میں اس کا معنی ہے جعل الاسباب موافقتاً، جعل الاسباب موافقتاً للمطلوب، اسباب کو مطلوب کے موافق بنا دینا، اس کو کہتے ہیں توفیق۔ فسیروا فی الارض، فسیر تو چلو پھرو زمین میں، چلو پھرو آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے نہیں، یہ چلنا پھرنا بزنس کے لیے نہیں، وزٹ عزیز و اقارب کا وہ نہیں، بلکہ عبرت کے لیے، عبرت کے لیے۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو، یعنی چلنا کئی طریقے کا ہوتا ہے، لیکن یہاں جس چلنے کا ذکر وہ کون سا ہے؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر دیکھو انجام ان لوگوں کا جنہوں نے حق بات کو جھٹلایا تھا۔ تو دنیا میں جا کر ان لوگوں کا حال دیکھو، جہاں جہاں یہ مکذب قومیں آباد تھیں، تکذیب کا انجام کیا ہوا، تو چلو اور اس نظر سے دیکھو۔ اس نظر سے کوئی بھی نہیں دیکھتا، اب ہم دیکھتے ہیں سیاحت کی نظر سے، سیر و سیاحت کی نظر سے۔ یہ تو ان کے سوال کا جواب ہو گیا نا کہ اللہ کیوں نہیں روکتا؟ فرما کہ اللہ اس طرح نہیں روکتا، پر پیغام دے دیا ہے روکنے کا، اور پھر اللہ نے رستہ بتانے کے بعد اختیار دے دیا ہے، جو آنا چاہتا ہے توفیق دیتے آنے کی، جو نہیں آنا چاہتا تو توفیق نہیں دیتے آنے کی۔ اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا وقت پورا ہونے کے بعد؟ اس کا جا کر تماشا دیکھ لو، اس کا دیکھ کر تماشا دیکھ لو۔ اگلے مضمون میں جو آیت ہے اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کے لیے تسلی کا مضمون ہے۔ تسلی اس لحاظ سے ہے کہ خود انبیاء کرام تو بے حد مہربان ہوتے ہیں انسانیت پر، بہت شفیق ہوتے ہیں، اور جب انسانیت دعوت کو ٹکراتی ہے تو بہت زیادہ دکھیا ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے دکھوں کا تو قرآن میں ذکر ہے کہ آپ اتنے دکھیا ہوتے تھے کہ کبھی کبھی چاہتے تھے کہ جان ہی کھپا دوں، یہ منظر دیکھا ہی نہیں جاتا مجھ سے، اتنے دکھیا ہوتے تھے۔ اور پھر آپ کی امت کے بھی جو آپ کے سچے جانشین دکھ ان کو بھی ہوتا ہے گمراہی سے، اللہ کی بغاوت سے، وہ بھی سخت تکلیف میں ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ انسان کہاں جا رہے ہیں، کس لیے آئے تھے، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا تھا۔ تہمتیں چند اپنے سر ہم دھر گئے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر گئے جی۔ تو ان کو بھی سخت، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا تسلی کی آیتیں بھی نازل فرمائیں کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں،
آپ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، وہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ اتنے زیادہ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ ان تحرص علی ھداھم، اگر آپ ان کی ہدایت پر حرص کرتے ہیں، اور آپ سورہ توبہ میں ہے نا وبالمؤمنین نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو تمہارے ایمان، تمہاری نجات کے بے حد حریص ہیں۔ دیکھیے حرص تو کہتے ہیں میں طمع اور لالچ کو، اور یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ لالچی ہونا کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے نا۔ ہر مومن میں اچھی صفت نہیں، ہر انسان میں اچھی صفت نہیں۔ اچھے جائے کہ نبی کی یہ صفت ہو جو جی وہ حریص ہے، لیکن یاد رکھیے کہ لالچ میں بھی فرق ہے نا۔ تو لالچ دنیا کی ہو تو پھر یہ ہے بری بات، حرص دنیا کی ہو تو بری بات ہے، پر لالچ اگر دین کی ہو، دوسرے کے مفادات کی ہو، اپنے مفاد کی نہ، تو اپنے مفاد کی لالچ جو یہ ٹھیک نہیں، پر دوسروں کے مفاد کی لالچ جو ہے نا یہ صحیح ہے۔ اس کو لالچ کہتے ہی نہیں ہے۔ لفظ کو حرص کا بولا جاتا ہے، لیکن دراصل اس کا مطلب ہے خواہش، چاہت، ٹھیک ہے نا۔ تو ان تحرص کا معنی یہ وہ لالچ نہیں ہے، اگرچہ یہ اچھی لالچ ہے پر پھر بھی ہم مانیں گے خواہش۔ ان تحرص علی ھداھم، اگر آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں، چاہنے والے ہیں اور بہت چاہتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے چاہنے سے ہدایت نہیں ملے گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا، آپ چاہے جتنے بھی چاہیں اور جتنی بھی حرص کریں اور جتنی بھی خواہش رکھیں، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرتا ہے پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جب ایک چیز طے ہوگی کہ اللہ اس کو گمراہ، عنادی اور ضدی کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، تو پھر آپ اتنی زیادہ حرص نہیں کریں نا، ان پر اتنی زیادہ حرص نہیں کریں جو آپ کو تکلیف پہنچے۔ اسی معنی کے لحاظ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جماعت کی نماز ہو رہی تھی، مسلمان صفوں میں کھڑے تھے، حضور نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک صاحب تھوڑے سے لیٹ آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے تو اس خیال سے کہ رکعت مس نہ ہو جائے تو دروازے سے داخل ہوئے تو وہیں سے رکوع بھی شروع ہو گئی، تو چل رہے چلتے چلتے آ گئے، تاکہ اگر وہ رکوع میں چلے جائیں تو رکوع میں ملنے سے رکعت مل جاتی ہے نا۔ ہاں جی، تو یہ رکعت مس نہ ہو جائے تو دروازے ہی سے دیکھا کھڑے، کہیں چلے جائیں گے میرا پہنچتے پہنچتے، تو وہیں سے، اور آئی بھی تیز تیز۔ تو یہ تو آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام تو، ہاں یہ تو معجزہ تھا کہ ساری پچھلی صفیں آپ کو نظر آتی تھی نماز میں آگے پیچھے نہیں، باقی حالات میں نہیں کہ جہاں بھی تھے تو سب، نماز میں آپ کو پچھلی صفیں نظر آتی تھی معجزانہ طور پہ۔ تو نماز ختم ہوئی تو حضور کو تو پتہ ہی فلانا آیا تھے رکوع کرتے کرتے، تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیری اس حرص کو زیادہ کرے۔ نماز ہی کی حرص تھی، رکعت ہی کی حرص تھی، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ آپ کی حرص اچھی تھی پر یہ طریقہ کار نہیں ہے، یعنی اطمینان سے مسجد میں آہستہ آہستہ چل کے آؤ، دوڑ کے بھی نہ آؤ، اچھے جائے کہ وہاں سے رکوع کرتے ہوئے آؤ، دوڑ کے بھی نہیں آؤ، جتنی نماز مل گئی اس کو پڑھ لو، جو رہ گئی اس کو اٹھ کے پڑھ لینا۔ تو یہ کام ہے، تو اس کے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تیری اس لالچ کو، اس خواہش کو اور زیادہ کرے جو نماز ہی کی اور پوری نماز پڑھنے کی تیری خواہش ہے۔
پر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو یہاں بھی حرص کا معنی کیا ہوا؟ وہی خواہش، ٹھیک ہے بھائی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تیرے لیے مفید ہے اس کی حرص کر، اس کی حرص کر۔ ٹھیک ہے، حضور حرص کی بات فرماتے ہیں، تو یہاں بھی حرص کا معنی وہ لالچ نہیں ہے بلکہ خواہش، یعنی مفید چیز کی خواہش کر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں حرص کا معنی خواہش ہے، اور وہ لالچ جو بری عادت ہے اور برا خلق ہے وہ اس سے مراد نہیں۔ تو ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں تو فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ ہدایت نہیں دیتے اس کو جسے اللہ گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ بے صلاحیت ہے، ہر کسی کو پکڑ کے تھوڑا گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ جب گمراہ کرتے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہدایت کی صلاحیت نہیں، اس نے اپنی ساری صلاحیتیں ضائع کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل ضائع کر دی ہیں، تبھی تو وہ ادھر جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایمان، مسلمانوں کے ایمان پر بڑی خواہش رکھتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے چچے کتنے تھے حضور کے؟ 11۔ 12 آپ کے والد صاحب تھے، جناب عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، 12 حضور کے والد اور 11 آپ کے تھے چچے۔ ان میں سے جب آپ کو اللہ نے نبوت دی تو 4 زندہ تھے، باقی پہلے انتقال کر گئے تھے، سب 4 زندہ تھے۔ 4 میں سے مومن کتنے تھے؟ 2۔ کافر کتنے رہے؟ یہ حضور کی نبوت کے زمانے کے۔ جو مومن تھے حضرت عباس، حضرت حمزہ، اور جو کافر تھے ابو لہب، ابو طالب۔ جو کافر تھے ان میں ایک آپ کا سخت ترین دشمن تھا، سخت ترین مخالف، ابو لہب، اور دوسرا کافر تھا لیکن آپ کا حمایتی تھا، مخالف نہیں تھا، وہ تھے ابو طالب، اور آپ نے بچپن کی زندگی بھی انہی کے ساتھ گزاری تھی۔ اب جو آدمی حفاظت کرے، حمایت کرے، خدمت کرے، پیار کرے، محبت کرے، تو حرص تو ہر ایک، خواہش تو ہر ایک کے مومن ہونے کی تھی، تو اس کے مومن ہونے کی تو حرص اور خواہش بہت زیادہ ہوگی نا، کہ اتنی خدمات کی ہیں اور پھر بھی یہ جہنم میں چلا جائے تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ لیکن بات بھی ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ابو طالب بیمار ہوئے اور مرض الوفات، موت کی بیماری میں، تو زندگی میں تو حضور دعوت دیتے ہی رہے ہوں گے جی، لیکن امید تھی کہ کبھی نہ کبھی مان لے گا۔ اب جب وہ آخری سٹیج پہ پہنچ گیا تو حضور علیہ السلام کو اور زیادہ پریشانی کی، یہ کہیں بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کے نہ چلا جائے۔ تو آپ تشریف لے گئے، تو اس وقت قریشی سردار بھی آئے ہوئے تھے، یہ بھی سردار تھے نا، قوم کے بھی سردار تھے، تو ابو جہل وغیرہ اور پوری پارٹی اس کی آئی ہوئی تھی، کیونکہ ایک سردار کی آخری وقت ہے تو سب آئے تھے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو کوئی جگہ سے کسی نے حرکت ہی نہیں کی کہ ان کو جگہ دیں، سب مخالف، پوری مخالف پارٹی بیٹھی ہوئی تھی، جگہ کیوں دیں؟ وہی مرتے مرتے ابو طالب ہی کو ترس آیا تو اس نے اشارہ کیا کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے چارپائی پہ، اور تو کوئی حرکت نہیں کر رہا۔ تو آپ قریب گئے تو اور اچھی بات ہوئی، جب زیادہ قریب گئے تو آپ نے کہا چچا دیکھیے اب تو آخری وقت ہے، اب تو جاتے جاتے پڑھ لو، زندگی سے جیسے گزر گئی، زور سے نہیں پڑھتے ہو تو کان میں پڑھ لو، کم سے کم مجھے بہانہ مل جائے گا نا جی سفارش کا جی۔ تو ادھر بھی دیکھ رہا، وہ بھی آنکھیں نکال رہے ہیں، اور ادھر بھی ہے کہ بھتیجا بھی ہے، اس کو بھی ناراض نہیں کر سکتا۔ تو بالآخر کشمکش، حق اور باطل کی کشمکش شروع ہوگی، کیا کروں؟ لیکن بات یہ کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کا دل کتنا
کتنا پسیجہ ہوگا حضور کا، تو بالآخر وہی شقاوت اور بدنصیبی غالب آ گئی، اور کہنے لگا کہ اب آخری وقت ہے تو لوگ کہیں گے موت سے ڈر گیا، کلمہ پڑھ لیا، موت سے ڈر گیا، اس لیے میں اپنے باپ دادے کے دین پہ مرتا ہوں، بس مایوس کر دیا حضور میں۔ قریش کی گوڑیاں ہنسیں گی، بوڑھا موت سے ڈر گیا، اور ادھر سردار بھی ہیں کہیں گے موت سے ڈر گیا، تو بات یہ ہے کہ میں باپ دادے کے دین پہ مرتا ہوں۔ تو آیت اللہ تعالیٰ نے فرما دی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اس میں کیا حکمت کہ خدمت تو حضور کی لے لی، اس سے ہدایت نہیں ملی، یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان کو سب سے ہلکا عذاب جہنم میں ہوگا، سب سے ہلکا۔ وہ کیا؟ جہنم میں جو جوتے ان کو ملیں گے نا، ان کے تسمے ہی آگ کے ہوں گے، جس سے کھوپڑی بھی ابلے گی۔ چلیے، تو یہ بات ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ یعنی ہدایت نہ دے اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ کافر جو ہیں انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں اللہ کی۔ قسمیں جب بڑی قسم ہوتی تھی پھر اللہ ہی کی اٹھاتے تھے، چھوٹی موٹی لاکھ منات کی بھی اٹھاتے تھے جی، باپ بیٹوں کی سر کی قسم، باپ کی قسم، تو قسمیں تو مختلف چلتی تھیں، لیکن جب بڑی قسم ہوتی نا پھر اس میں اللہ ہی کا نام لیتے، اس لیے کہ اللہ کی بڑائی کے تو قائل تھے نا جی۔ تو انہوں نے قسمیں اٹھائی اللہ کی، جہد ایمانہم، بڑی پکی قسمیں جی۔ وہ کیا؟ کس بات پہ قسم؟ لا یبعث اللہ من یموت، مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا، اس بات میں۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ یہ دوبارہ اللہ کی قسم کہتے ہیں مردے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اس پہ یہ قسم اٹھاتے ہیں، یعنی قیامت کی نفی پر، حشر اجساد کی نفی پر اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اللہ ان کو زندہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ تم کس بات میں پڑے ہوئے مسلمانوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں بلا، یعنی کیوں نہیں، کیوں نہیں، تم کون ہوتے ہو، کیوں نہیں۔ وعدن علیہ حقا، اللہ کا مردوں کو زندہ کرنے پر سچا وعدہ ہے، زندہ کرے گا۔ اللہ نے بھی سچا وعدہ کیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور تم اسی اللہ کی قسم اٹھاتے کہ اللہ زندہ نہیں کرے گا جی۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ زندہ کرے گا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ ہی کا فرمان ہے بشکل حدیث نہ بشکل قرآن۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جو اس کو مناسب نہیں، اور ابن آدم مجھے جھٹلاتا بھی ہے جو اس کو مناسب نہیں جی۔ یا اللہ آپ کو کیسی گالی کا؟ مجھے جب کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ میرے حق میں گالی ہے۔ خدا نے اولاد بنائی ہے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت یہ اللہ کے لیے گالی ہے جی۔ اور جھٹلانے کا کہ کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، یہ مجھے جھٹلانا ہے، اور حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا
پہلے کے پیدا کرنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، تو پہلی تخلیق کو تو مانتا ہے اور دوسری کو نہیں مانتا، حالانکہ دوسری تو پہلے سے زیادہ آسان ہوتی ہے. یعنی میرے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں، لیکن ویسے عقل کے تقاضے سے دیکھیے تو پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانے میں دشواری ہو سکتی ہے، نقشہ نہیں، نمونہ نہیں، مٹیریل نہیں، کچھ نہیں. اور دوبارہ کا بنانا تو نقشہ ہے جی، کچھ نہ کچھ ذرات بھی ہیں، وہ تو آسان ہے. لیکن پہلی تخلیق پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا اور دوبارہ والی پہ اعتراض کرتا ہے، تو یہ مجھے جھٹلانا ہوا. بار کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ضرور میں نے سچا وعدہ کیا ہے دوبارہ پیدا کرنے پہ، اور پیدا کر کے رہوں گا. اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. اور دوبارہ کیوں پیدا کروں گا؟ تاکہ انصاف اور عدل جو ہے نا وہ قائم ہو. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا عدل. اللہ منصف ہیں، انصاف کرنے والے ہیں. تو دنیا میں انصاف ہوتا آپ کو نظر آتا ہے جی؟ عدالتیں بھی بنی ہوئی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کتنا انصاف ہے یہاں ظالم اور مظلوم کے درمیان؟ کتنا انصاف ہو رہا ہے؟ کتنے ہی ظالم ہیں جو عدالت کے کٹہرے سے بچ نکلتے، آنا ہی نہیں پڑتا. وکیل کھیل کھیلتے 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 وہیں پر ختم ہو گیا مقدمہ، اس کو یہاں آنا ہی نہیں پڑتا. اور کتنے بے قصور رگڑا کھا جاتے ہیں. ظالم دندناتا پھرتا ہے، مظلوم ہی پس جاتا ہے، کئی کیس ہی نہیں آتے. تو مطلب ہے کہ یہاں تو بہت کم ہی کوئی انصاف ہوتا ہوگا. اکثر یہ ہے کہ انصاف نہیں ہوتا، یا مطالبہ ہی انصاف کا نہیں کیا جاتا، یا منصف ہی بک جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. تو پھر اللہ کی صفت عادل کا ظہور کہاں ہوگا کہ وہ عادل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی صفت عادل کا تقاضا ہے کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی عدالت لگے اور صحیح صحیح فیصلہ ہو، ہر مظلوم کا حق ظالم سے دلایا جائے، ظالم کو سزا ملے اور مظلوم کو اس کا بدلہ دیا جائے. تو یہ تو دنیا میں آج تک ہوا نہیں ہے. تو کیا اس بات کا تقاضا نہیں کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے؟ چاہیے نا، اس لیے ایسا دن چاہیے، ہونا چاہیے. اور دوسری بات کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، جن میں کئی ایسے مذاہب ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، کسی کو مانتے کسی کو نہیں مانتے، لیکن جیسا تیسا کر کے ایسے مذاہب بھی ہیں. ایسے مذاہب بھی ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے، اور دعویٰ ہر ایک کا ہے کہ ہم سچے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے مذہب کے سچے والے پہ ایسے دلائل دے گا کہ آپ تھوڑی دیر میں حیران ہو جائیں گے، یہ تو ٹھیک کہتا ہے. تو دنیا میں کیا ایسی کوئی عدالت ہے جو مذاہب کے حق اور باطل کا فیصلہ کرے؟ کوئی ایسی ہے؟ یا تو کوئی عدالت نہیں ہے کہ جس میں مذاہب کا کیس داخل ہو اور وہ فیصلہ کر سکے کہ فلاں ٹھیک ہے اور باقی غلط ہے. ایسے لوگ تو آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. ایسے تو آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. ایسے بھی ملیں گے جو کہتے ہیں سب غلط ہے. لیکن ایسی عدالت جو سچ اور حق اور باطل میں پرکھے نہیں، جب نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ایسا دن آئے کہ احکم الحاکمین خود فیصلہ کریں کہ مذاہب عالم میں سچا مذہب کون اور باطل کون سے ہے. تو دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے فیصلے کی بھی کہ لیے قیامت کا دن ضروری ہے، اور ان اختلافی باتوں کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے. یہ اللہ کی صفت عادل کا تقاضا ہے، اس لیے قیامت کا ہونا ضروری ہے، ایک ایسے دن کا ہونا ضروری ہے جو ہر حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ظلم اور
مظلومیت کا فیصلہ کرے، اور وہی دن قیامت کا ہے۔ اسی لیے اس کی وجہ بتاتے ہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، قیامت میں اللہ دوبارہ لوگوں کو جمع اس لیے کریں گے، زندہ اس لیے کریں گے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ وضاحت کرے لوگوں کے لیے اس چیز کی جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے اختلافات ہو رہے ہیں اس میں حق اور باطل کی وضاحت کریں تو یہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کریں گے ایک وقت، اور اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور قیامت کا وقوع اس لیے ضروری ہے تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ کفر جھوٹ تھا، کافر جھوٹے تھے، اور یہ اللہ کی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے اور کوئی عدالت فیصلہ کر نہیں سکتی۔ یوں تو یہاں بھی عالمی عدالت ایک بنائی ہوئی ہے نا، جو ملکوں کے کیس، لیکن کتنے کیس ہوتے ہیں؟ واہ، یہاں بھی وہی ہے، جس کی لاٹھی اس کی کیس۔ تو لاٹھی والے ہی کی بات ہر جگہ چلتی ہے، لیکن ایسی جگہ آئے گی جہاں لاٹھی نہیں چلے گی اور وہاں صرف اللہ فیصلہ کریں گے۔ تو ہر اختلافی بات میں تاکہ فیصلہ ہو جائے اور تاکہ دنیا کفر کو پتہ چلے کہ وہ محض جھوٹ بول رہے تھے، حق کچھ اور تھا۔ باقی یہ معاملہ کہ جی صدیوں سے یہ دنیا میں لوگ آتے رہیں تو پھر ان کو دوبارہ بنانے میں بھی صدیاں بیت جائیں گی، تو اب صدیاں نہیں بیتیں گی۔ یہ جو سسٹم آ رہا ہے یہ اور سسٹم ہے، قیامت کا نظام اور ہوگا۔ یہاں تو اس ترتیب سے لانا ہی حکمت کا تقاضا تھا۔ اکٹھے بھیج جاتے تو سماتے کہاں، یا اکٹھے بھیج دیے جاتے تو اس چھوٹی سی زمین میں سماتے ہی کہاں۔ تو یہاں حکمت کا تقاضا تھا اگنوں کو اٹھاؤ پچھلوں کو بساؤ، اگنوں کو اٹھاؤ پچھلوں کو بساؤ۔ تو یہاں اس لیے صدیاں بن گئی ان کے آنے میں۔ جی وہ کہتے ہیں روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ازل میں عہد لیا انسانی ارواح سے، پتہ نا ارواح سے جی، تو وہ سارے لوگوں کی قیامت تک جتنے آنے تھے نا سب کی روحوں کو نکالا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے دنیا میں آنے ہیں، یعنی ہر باپ کی پیٹھ سے اس کی اولاد کی روحیں، ہر باپ کی پیٹھ سے اس کی اولاد کی روحیں۔ تو وہ میدان وادی نعمان جو میدان عرفات کے قریب ہی ہے، وہ وادی بھر گئی تھی، اور یہ بھی پتہ نا اس وقت ارواح کو چمٹیوں جیسے جسم کی وجود میں ڈالتا، چمٹیوں جیسا جسم، لیکن عقل و شعور دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر تو جب وہاں اربوں خربوں روحیں پوری وادی بھر دی اتنی، تو فرشتوں کو حیرت ہوئی، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو ابھی چمٹیوں کے جسم میں ہیں، تو یہ اپنے 6 7 8 9 لمبے جسموں میں جب آئیں گے تو یہ دنیا میں سمائیں گے کہاں؟ تو اللہ نے فرمایا تم سمجھے نہیں ہو، یہ تو میں نے میثاق لینے کے لیے اکٹھا کیا ہے، دنیا میں بھیجوں گا ترتیب سے دنیا میں یوں اکٹھا تھوڑا بھیجوں گا ان کو، دنیا میں نمبر سے جائیں گے، اگلے جائیں گے پچھلے آئیں گے، اگلے جائیں گے پچھلے آئیں گے۔ تو فرشتے نے اکثر کہا یا اللہ اچھا یہ اگلے جائیں گے پچھلے آئیں گے، تو یہ تو پھر زندگی کری ہوگی، موت جب مسلط کر لیں گے آپ تو موت کے خوف سے تو یہ مزہ ہی نہیں ہوگا ان کی زندگی کا، ڈرتے رہیں گے، سکڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا جانتے ہو، میں امید بھی تو دل میں پیدا کروں گا، تو امیدوں کے سہارے جیئیں گے، موت کم یاد ہوگی، امیدیں زیادہ ہوں گی، پلان زیادہ بنائیں گے، 5 سالہ منصوبہ، 10 سالہ منصوبہ، ٹھیک ہے نا، اور سامان 100 برس کا پل کی خبر جی۔ تو اس لیے امیدیں بھی تو پیدا کروں گا، تو اس کے سارے یہ جیئیں گے، دنیا بنائیں گے، لیکن موت بھی مسرت کروں گا، تو اگلے جائیں گے پچھلے آئیں گے، اس لیے
اس ترتیب سے نہیں ہوگا. تو خیر بہرحال یہ نظام اور ہے. اب قیامت کا نظام پھر وہی ہو جائے گا، پھر وہی کہ سب ایک دم سارے اکٹھے آئیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، اچانک سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، حیرت زدہ ہوں گے. سوال پھر وہی ہو جائے گا وہ فرشتوں والا کہ پھر دنیا میں تو تل دھرنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی. جب سارے آ جائیں گے، پتہ نہیں ابھی اور کتنے آنے ہیں اور کتنے جا چکے ہیں، اور اس وقت ہم لڑ رہے ہیں زمین پر کہ یہ میری اور یہ میری ہے، تو اور آئیں گے تو پھر تو کہاں. تو پتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، جب دوبارہ ان کو لائیں گے تو یہ زمین نہیں ہوگی، یہ نقشہ نہیں ہوگا. ہم زمین کا نقشہ بدل دیں گے، ساری ہموار ہو جائے گی، اونچ نیچ نہیں رہے گی، پہاڑ نہیں ہوں گے، درخت نہیں ہوں گے، چٹیل میدان ہوگا. قال سب صفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اونچ نیچ نہیں ہوگی. تب بھی پھر بات وہی ہے کہ پھر پبلک بھی تو زیادہ ہے، ملک تو آخر یہی ہوگا. چلو ہموار ہو گیا کچھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں اذا الارض مدت، زمین کو پھیلا دوں گا. جیسے کھال کھینچ کے، تو زمین کی کھال کو کھینچ کر اتنی بڑی بنا دیں گے کہ سارے اس پہ سمائیں گے. تو بہرحال یہ سارا معاملہ ہوگا اور اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اور اس لیے تاکہ بیان کیا جائے، وضاحت کی جائے اختلافی معاملات کی کہ کھرا کیا تھا، کھوٹا کیا تھا، سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا. اور باقی یہ کہ اب آنے میں دیر نہیں لگے گی، اب دوبارہ آنے میں دیر نہیں لگے گی. انما قولنا لشیء، اس لیے کہ ہمارا کہنا کسی چیز کے بارے میں اذا اردنا ہو، جب اس کو ہم اس کا ارادہ کریں، ان نقول له کن فیکون، جب ہم اس کو کہتے ہیں کن فیکون، کہتے ہو جا، فوراً ہو جاتی ہے. یہ تو حکمت کا تقاضا ہے کہ آہستہ آہستہ لا رہے ہیں، ضرورت نہیں. ورنہ ہم آج بھی کہتے ہیں کن، اگلے پچھلے سارے موجود ہو جائیں گے. تو وہاں بھی ہم کہیں گے کن، جیسے ازل میں کن کہا تو سارے آ گئے، قیامت کے دن بھی کن کہیں گے تو سارے آ جائیں گے اکٹھے. یہ تو جوابات ہو گئے منکرین قیامت کے، ٹھیک ہے نا. اب بیان بدل رہا ہے. اب آل ایمان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. ابھی تک آل کفر کا تذکرہ ہو رہا تھا نا. تو جیسے قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ جہاں کافروں کا ذکر ہو تو بعد میں آل ایمان کا، آل ایمان کو تو آل کفر کا ہوتا ہے. اور جیسے کہ جہنم کا ہو تو پھر جنت کا شروع ہو جاتا ہے، جنت کو تو پھر جہنم کا شروع ہو جاتا ہے. تو ترغیب اور ترہیب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اب ترہیب کے بعد ترغیب ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی. اللہ کی رضا میں فی اللہ کہا نا، فی اللہ یعنی فی سبیل اللہ، فی رضا اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دین ایمان کے تحفظ کے لیے انہوں نے ہجرت کی. ہجرت تو آپ جانتے کیسے کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں چھوڑنے کو، چھوڑنے کو، یعنی اپنا مقام، اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا بزنس، کاروبار، اپنے عزیز و اقارب، ماں باپ، بیویاں، بچے، غرض جس چیز کو بھی چھوڑنا پڑا دین کی خاطر انہوں نے وہ چھوڑا. فی اللہ، اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، اور کوئی مقصد نہیں تھا. تو ہجرت کے ظاہری معنی تو یہ ہے نا. ظاہری معنی کیا ہے؟ وہ علاقہ، وہ وطن، وہ جگہ چھوڑنا جہاں کفر غالب ہے اور اسلام کو پنپنے نہیں دیتا، اور مسلمانوں کو وہاں دین پہ چلنے نہیں دیا جاتا، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے. تو ایسی جگہ سے ہجرت فرض ہوتی ہے.
ٹھیک، آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کی مدینہ طیبہ تو مسلمانوں پر ہجرت فرض ہو گئی تھی نماز کی طرح، نماز روزے کی طرح فرض عین تھی کہ لوگ بھی ہجرت کریں اور حضور کے پاس جائیں۔ اس سے پہلے 2 ہجرتیں اور ہو چکی تھیں، حضور علیہ السلام کی ہجرت یہ تیسری ہجرت ہے، اس سے پہلے 2 حبشہ کی طرف ایتھوپیا کی طرف ہو چکی تھی۔ اس وقت ایتھوپیا جو ہے اسی کو حبشہ کہا کرتے تھے، اور یہی ایک ملک تھا، پورا افریقہ آباد نہیں تھا اس زمانے میں، ریاست کا تھی۔ تو وہاں عیسائی بادشاہ تھا، فرحم دل تھا، منصف تھا، تو کافروں میں بھی منصف ہوتے ہیں کفر کے ساتھ ساتھ۔ تو جب مسلمانوں پر عرصہ حیات مکہ میں تنگ کر دیا گیا، ناقابل برداشت ہوگی مصیبتیں، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس ملک میں چلے جاؤ، معلوم ہے کہ وہ بادشاہ منصف ہے، تم اطمینان سے اللہ کی بات کرو گے، یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو پہلی مرتبہ کم لوگ، تقریباً 12 لوگ وہ ہجرت کر کے گئے، اور دوسری مرتبہ پھر کوئی 80 کے لگ بھگ لوگ گئے، تو 2 ہجرتیں ہوئی۔ یہ لوگ پھر حبشہ میں رہے، اور بعض دیر تک رہے، بعض بیچ میں آ گئے تھے، لیکن بعض جو 13-14 سال وہاں رہے حبشہ میں اطمینان کے ساتھ، اور ان کی دعوت سے، ان کے معاملات کو دیکھ کر وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، حضور کا پیغام بھی گیا تھا، لیکن بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا حبشہ میں۔ اور ایک مرتبہ یمن سے ایک قافلہ مسلمان ہو کر مدینہ آ رہا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ، لیکن وہ چونکہ دریا کے رستے، بحر احمر کے رستے سے آ رہے کشتی میں، تو ہوا کا تھپیڑے جو لگے نا، تو کشتی کا رخ اس نے بھی حبشہ کی طرف موڑ دیا۔ آئے تھے مدینہ تو ہوا نے ان کو پیچھے دھکیل کے حبشہ کی بندرگاہ میں پہنچا دیا، تو وہ لوگ بھی پھر وہیں اتر گئے۔ تو وہاں چونکہ مسلمان پہلے سے تھے، تو یہ حضرات بھی ایک عرصے تک ان کے ساتھ ہی وہاں، ان کا چلو تم بھی ادھر رہو، ہم بھی یہاں پر ہیں۔ تو یہ حضرات پھر جنگ خیبر جب ہو رہی تھی 7 ہجری میں، تو ان کا قافلہ حبشہ سے مدینہ کو روانہ ہوا، اور مدینہ پہنچے تو حضور خیبر میں تھے، تو یہ لوگ سیدھے حضور کی ملاقات کے لیے خیبر چلے گئے تھے، یہ مہاجرین۔ تو تیسری ہجرت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف کرنے کا حکم دیا، تو صحابہ ادھر گئے، پھر خود نبی کریم علیہ السلام بھی مدینہ چلے گئے، تو پھر ہجرت مدینہ کے لیے فرض ہو گئی تھی مکہ سے نماز کی طرف، کہ جو معذور ہیں، مجبور ہیں، وہ تو خیر ہیں، لیکن جو ہجرت کر سکتا ہے اس کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ جاتا، اس کے ایمان بھی نہیں مانا جاتا تھا، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا، کیونکہ ہجرت ایسی ضروری تھی۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ والذین، اور جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں، تو یہ فرضیت بھی ختم ہو گئی۔ اب ہجرت وہ فرض عین نہیں، تا وقت کہ وہ مکہ والے حالات کسی ملک میں پیدا نہ ہو جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں جیسے ان کے لیے تھے کہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ہر چیز پہ پابندی ہے، تو پھر ایسے ملک کا چھوڑنا بھی ضروری ہے، فرض ہے۔ اور ہجرت کی اور کئی قسمیں ہیں، جہاں فسق و فجور زیادہ ہو، گناہ زیادہ ہوں، یا جہاں بدعات ہوں، ایسی جگہ سے بھی ہجرت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ترک وطن جو بھی کئی صورتیں، آدمی اپنے وطن کو کئی اور مقاصد کے لیے بھی چھوڑتا ہے، لیکن یہ دین کی خاطر ہے، فی اللہ۔ تو والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ترک وطن کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یعنی پیسے کمانے کے لیے تو وطن چھوڑنا آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف اور صرف دین بچانے کے لیے ہجرت کرنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہجرت بھی تو ایسی تھی نا کہ مہاجر جا رہا ہے تو میکے والوں نے بیوی کو چھین لیا کہ ہماری بیٹی نہیں جائے گی، بیوی مسلمانوں کے جا رہی ہے،
شوہر نہیں چھوڑا تو کہاں جا رہی ہے؟ ایسا بھی تھا. بچے چھین لیتے تھے، دولت چھین لیتے تھے. آپ کو پتا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کیسے ہوئی؟ بیچارے کا سارا سرمایہ جی صرف جان بچا کے گئے، سرمایہ سارا دے کر گئے. تو اس طرح کئی صحابہ اکرام تھے کہ صرف جان بچائی جی. وہ جب جانے لگے تو پہنچ گئے نا پیچھے سے، صہیب کہاں جا رہے ہو؟ اور تھا بیچارہ پردیسی روم کا تھا جی. تو پین تو دھمکایا کہ تم دیکھو انسان بنو، بندے کے پتر بنو، انسان بنو. سوچو میں تلوار کا دھنی ہوں، میں بہترین تیر انداز ہوں، اور یہ دیکھو تھیلا تیروں کا بھرا ہوا ہے، اور یہ دیکھو تلوار بھی لٹک رہی ہے. پہلے تو خبر لوں گا تیروں سے، بچھاڑ کر دوں گا تمہاری. یہ ختم ہوا تو یہ پھر تلوار چلاؤں گا. کیوں خواہ مرواتے ہو اپنے آپ کو؟ اس سے اچھا تمہیں بزنس نہ دے دوں. وہ کیا؟ یہ تو اچھی بات ہے. کہا مکہ میں فلاں گھر میں میرا سب کمائی اور سرمایہ ہے، چابیاں دیتا ہوں، جاؤ مزے سے لوٹو اور میرا رستہ نہ روکو، مجھے جانے دو. تو وہ ڈر بھی تو گئے تھا نا، تو لالچ بھی آ گئی. تو لالچ تو بری بلا ہے. میں کہا ٹھیک ہے جانے دو، اس سے کیا کرنا ہے، مار کے اس کو جانے دیا، سرمایہ مل گیا. تو سارا سرمایہ چھوڑ کر ان کو دے کر صرف ایمان کی خاطر گئے. تو اس پہ دوسرے پارے کی آیت اللہ تعالیٰ من اللہ سے میشری نفس ابتغاء مرضات اللہ. ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا پر، اللہ کی رضا خوشنودی لیتے، سب کچھ سرمایہ. اور یہ اتنے نیک دل انسان تھے کہ حضور نے فرمایا جی اگر اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہوتا تو بھی یہ گناہ نہ کرتا. یعنی ایسا پاک دل آدمی ہے صہیب کہ اللہ کا خوف نہ بھی ہوتا تو بھی یہ گناہ نہ کرتا، ایسا پاک دل آدمی. تو خیر بہرحال اسی طریقے سے باقی حضرات. اور ذوالبجادین کا قصہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، عبداللہ نہیں معلوم، بتایا ہوگا لیکن اب مجھے بھی نہیں یاد کہ کب بتایا ہوگا، پرانا بھی ہو گیا ہوگا. تو ہمیں تو نئی باتیں نہیں یاد رہتی تو پرانی کہاں، تو جب تھوڑا سا بتا ہی دیتے ہیں. تو عبداللہ یہ ایک نوجوان یتیم بچہ تھا، لیکن جس سے اللہ ہدایت دے. یتیم بچہ تھا، باپ مر گیا، ماں تھی، غربت تھی، افلاس تھا، کچھ بھی نہیں تھا. چچا تھا، اس نے اس کو سنبھالا اور بڑا ہوا. پھر چچے نے اس کی ہر طرح کی مدد بھی کی، مال وغیرہ بھی دیے. اب یہ چچے کے زیر احسان بھی ہے، دل تو اس کا تڑپ رہا ہے اسلام کے لیے، لیکن چچا ہے وہ کٹر مخالف ہے اسلام کا اور حضور کا، تو زبان کھلتی بھی نہیں ہے. تو بس اس پریشانی کے حال میں یہ بھی خاموش ہے. یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا تو بڑی دنیا مکے والی بھی مسلمان ہو گئے. اب تو گنے چنے ہی لوگ رہ گئے، لیکن اس کا چچا ٹس سے مس نہیں. تو اب اس نے فیصلہ کیا کہ یار اس کو کہہ ہی دوں. اب تک میں ڈرتا تھا، نہیں کہہ سکتا، کہہ ہی دوں کہ اس کی تقدیر تو نہیں بدل رہی ہے، تو میں کب تک صبر کروں گا. بہت صبر کیا. تو ایک دن چچا سے کہہ دیا کہ چچا جان، میں آج تک انتظار کرتا رہا کہ آپ حق کو قبول کر لیں گے، لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ساری دنیا ادھر آ گئی ہے لیکن آپ جون کے تم ہیں، تو میں اور برداشت نہیں کر سکتا. میں تو عرصے سے اپنے دل میں حق کی شمع جلائی ہوئی، لیکن آپ کی انتظار میں کب آپ کلمہ پڑھیں گے کہ آپ کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تو برائے مہربانی مجھے اجازت دیجیے، میں تو جاتا ہوں مدینہ. چچا تو بگڑا ہوا تھا پہلے. تو اس نے کہا عبداللہ ہوش کیا، ہوش ہے کہ نہیں؟ ہوش تو ہے. کہا تجھے پتا ہے تو یتیم تھا؟ میں تو بالکل مانتا ہوں اس بات کو. کہا تجھے پتا ہے کہ تیرے پاس ایک ایک چیز میری دی ہوئی ہے، ایک ایک چیز میری دی ہوئی ہے. بالکل مانتا ہوں، یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، ہر چیز میرے گھر میں ہے یا جو کچھ بھی ہے سب آپ کا دیا ہوا ہے. اگر تو اپنا فیصلہ بدلے گا نہیں تو یاد رکھ
ایک ایک چیز تجھ سے واپس لے لی جائے گی، اور تجھے پتہ تیرے بدن پہ کپڑے بھی میں نے میرے دیے گئے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، کا یہ سودا بھی مجھے منظور ہے کہ آپ کی ساری چیزیں آپ کو واپس کر دوں، اور یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی آپ کو، اگر آپ اس پہ راضی ہو، میرا رستہ نہیں روکتے تو اس پہ میں بالکل راضی ہوں۔ اس نے کہا اگر تو نہیں باز آتا نا تو بس میری ہر چیز واپس کر، سمیت تیرے کپڑوں کے۔ بڑا خوش ہوا عبداللہ، چلو چھٹی تو ملے گی نا۔ سیدھا گھر گیا، ماں تھی، امی کوئی پرانی چادر ہے تو دے دیں جو آپ کی ہے، چچا کی نہیں ہے، کوئی پرانی چادر۔ بیٹا یہ پرانی سی پرانا سا کمبل ہے۔ اندر باتھ روم میں گئے، کپڑے اتارے چچا سے، چادر کو 2 پیس کیے، ایک کو لنگوٹی کے طور پہ کسا، ایک کو کندھے پہ ڈالا، کپڑے اٹھائے، سارا سامان اٹھایا، چچا کو پہنچا دیا۔ اکیلے ہی مدینے کی راہ لے لی، نہ سواری ہے نہ کچھ ہے۔ آپ کو پتا کتنا بڑا سنگراہ رستہ، اب بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ بال پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر کرتے کرتے این فجر کی نماز کے قریب جو ہے نا مسجد میں پہنچ گیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد پہنچے تو جوش ہے، جذبہ ہے، خوشی ہے، مسرت ہے، اس لیے ایمان کی بات ہے نا، وہ باقی تو سارا کچھ چھوڑ آئے ہیں۔ تو اپنے جذبے میں ابھی تعلیمات تو حاصل کی نہیں ہے، اپنے جذبے میں ذرا زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز ہوئی تو حضرت عمر کو آپ کو پتہ ڈانٹ پلا لیتے تھے، ارے میاں مسجد ذرا آہستہ بول۔ حضور بھانپ گئے کہ یہ تو وہاں سے مسافر ہے، اپنے عمر اس کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، بات اپنی جگہ میں ہے، لیکن اس کو اجازت، اس کو تھوڑی دیر پڑھ کرے۔ بار اس کے بعد نماز سے فارغ ہوئے تو حضور کے پاس پہنچا، ساری کہانی سنائی۔ اور یہ 9 ہجری کا یعنی آخری سال ہے، اور ان دنوں میں جنگ تبوک کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑی مصروفیت ہے، حضور بہت بزی ہیں، بہت بڑی فوج روم کے خلاف تیار کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہی جنگ تبوک کا پتہ ہے، تو فوجوں کی ترتیب تو عبداللہ ابھی پہنچے ہیں بیچارے، تو کہنے لگے حضور فوج میں میرا نام بھی لکھ لیجیے، یہ نہیں کہ نئے آئے پہلے مجھے کسی کے گھر مہمان بنا دیجیے، کچھ یہ مجھے تھوڑا سا آرام کروں، تھکا ماندہ آیا ہوں۔ کئی باتیں ہوتی ہیں نا، یا آپ کی زیارت کروں گا، دیدار کروں گا، یا آپ سے کچھ پڑھوں گا، کئی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ آئے ہیں، آج ہی ملاقات ہوئی ہے، اور فوج تیار جی میرا نام بھی، اور ساتھ میں حضور دعا بھی کیجئے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ جیسے کہ زندگی سے بھاگ رہے ہیں، تو حضور نے جذبہ دیکھا تو فرمایا کہ وہ کھجور کی چھال لے آؤ، کھجور کی ایک چھال جا کے لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھال یہاں باندھ دی اور فرمایا اے اللہ میں اس کا خون کافروں پہ حرام کرتا ہوں۔ انہیں بڑی مایوسی ہوئی، انہوں نے کہا کہ شہادت کی دعا کریں، کافروں پہ حرام کرتا ہوں، مایوسی سی ہوئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر، آپ کو تو آپ موجودان طور پہ معلوم نہیں کیا ہونا ہے، تو بہرحال وہ دل میں تو بیچارے جی فوج بھی چل گئی، یہ بھی چل دیا۔ ہاں تو جب ان کو دیکھا نا تو حضور نے اسی وقت ان کو لقب دیا ذوالبجادین۔ ذوالبجادین کا معنی 2 کمبلیوں والا، جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، 2 کمبلی، یعنی ایک چادر کاٹ کے 2 اس نے پیس بنائی ہوئے، تو ذوالبجادین کا لقب ہو گیا۔ تو باہر چلے گئے، آگے جنگ منگ تو ہوئی نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو تبوک میں تو جب جنگ نہیں ہوئی اور واپس آئے تو شہادت والی بات تو وہ نہیں ہوگی، کافروں کا خون تو ایسے ہی ہوا ہی نہیں، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ تو ثواب جذبے پہ دیتے ہیں جی۔ تو رستے میں بیمار ہو گئے، اور وہ بیمار جان لے بسا انتقال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کھدوائی، جنازہ پڑا، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر قبر میں اس کو رکھا۔
اور فرمایا اے اللہ اب تک میں عبداللہ سے راضی تھا، تو بھی راضی ہو جا، اب تک جہاں تک میں اس سے راضی اور خوش تھا، اے اللہ آپ بھی راضی ہو جائیں۔ صحابہ جو موجود تھے فرماتے کہ ہمیں تمنا ہونے لگی کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا اور یہ بات حضور نے جو ان کے لیے کی وہ ہمارے حق میں کہی ہوتی۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک مسلمان قبر میں جائے اور حضور اس سے راضی ہوں، یہ کتنی نصیبے کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو خیر یہ تو صحابہ کرام کی تاریخ سے بھری ہوئی ہے کہ کیسی قربانیاں ان لوگوں نے دی۔ یہ بوڑھا نہیں، نوجوان ہے، ایک نوجوان آدمی کے دلوں میں کتنی خواہشات ہوتی ہیں، زندہ رہوں گا، شادیاں کروں گا، مال کماؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہاں تو ایک ہی دون ہے کہ سب کچھ لے لو لیکن میں ایمان کے لیے جاتا ہوں جی، اور سب کچھ پڑا رہے لیکن میں تو شہید ہوتا ہوں۔ تو اس قسم کے واقعات یہ ہے ہاجروا فی اللہ، اس کا نام ہے ہاجروا اور کوئی غرض نہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑا فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اور آرام اور سکھ بھی نہیں دیکھا، من بعد ما ظلموا، ظلم ہونے کے بعد کہ ان پہ ظلم بھی بڑا ڈھایا گیا تھا، مظلوم بھی تھے، یعنی کہ آرام اور سکون سے جا رہے ہیں بلکہ ظلم کی چکی میں پس کے جا رہے ہیں۔ من بعد ما ظلموا، ہجرت کب کی؟ جب ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، ظلم کے پہاڑ ان پہ ڈھائے گئے۔ تو جنہوں نے ایسا کیا، ظلم و ستم سہے، تختہ مشق بنے رہے ظلم کے، اور سب کچھ ہمارے لیے قربان کیا، فرمایا ہماری غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان کو خوب نوازیں گے۔ لَنُبَوِّئَنَّ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں، اچھا ٹھکانہ۔ جنہوں نے اپنے ٹھکانے ہمارے نام پہ قربان کیے، ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے، اس وطن سے اچھا وطن دیں گے، پہلے مال سے اچھا مال دیں گے، پہلے سکھ اور چین سے اچھا سکھ اور چین دیں گے۔ فی الدنیا، دنیا میں، لَنُبَوِّئَنَّ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو دنیا میں ہجرت کا بدلہ ہوگا، اور وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا ثواب تو بہت بڑی چیز ہے، آخرت میں جو ان کو ہجرت کا ثواب ہے بہت بڑی چیز ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ اس حقیقت کو جانیں تو سب چیزیں اس کے نام پہ نچھاور کر لیں، اگر اس چیز کو جانیں تو۔ اور الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر بھی کیا، صبر، وطن سے صبر کیا، ہر چیز سے صبر کیا جی۔ تو صبر کا معنی ہوتا ہے مشن کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا، تو اپنے مشن کے لیے ہر طرح کی قربانی، صبر کیا، اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے بھروسے کی تو ہر چیز چھوڑ دی نا، اب ان کا فقط اللہ کی ذات پہ بھروسہ رہا۔ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا نوازا ان لوگوں کو کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد فتوحات کے دروازے کھل گئے صحابہ پر، فتوحات کے دروازے جی، اور کچھ ہی سالوں کے بعد ساری دنیا میں ان کا جھنڈا لہرانے لگا، دولت ان کے قدموں میں آ گئی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت کی لیکن دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کو پیارے ہو گئے، جلدی جلدی موت آ گئی ان کی، تو انہوں نے دنیا سے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، سارا فائدہ آخرت کا۔ لیکن کتنے صحابہ تھے کہ ہجرت کے بدلے میں اللہ نے دنیا میں بھی ان پہ نوازشیں کی اور آخرت کا ثواب، یعنی دونوں چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بہرحال اب یہ ہجرت تو اس طرح کی نہیں ہے، فی الحال تو دنیا میں کہیں ایسی نہیں ہے، لیکن ایک اور ہجرت بھی حضور نے فرمائی ہے، وہ ہے جی فرمائیں۔
کوئی سی بات نہیں کہہ دیجیے نہیں. حضور اکرم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان سلامت رہیں, نہ ہاتھ سے ستائے نہ منہ سے ستائے. یہ کامل مسلمان. والمومن من امنہ الناس علی بوائقہ. اور کامل مومن وہ ہے کہ سارے لوگ, مسلمان ہی نہیں سارے لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہوں, کوئی بھی اس سے خطرہ محسوس نہیں کرے. وہ یہ مومن ہے بس, یہ مومن ہے بس. سب اس پہ اعتماد کریں اور سب لوگ اس کے مومن ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھیے, امن میں سمجھے. مومن کا معنی امن دینے والا, لغوی معنی. اچھا شرعی معنی تو ہے نا ایمان والا, لیکن اس کا معنی امن دینے والا. اور والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. ایک مجاہد تو وہ ہے نا سرحدوں میں جی. اور فرمایا کہ سچ مچ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت میں. اس کو ہر وقت مجبور کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. اس لیے کہ یہ تو بگڑی ہوئی چیز ہے نفس, یہ تو بہت شرارت کرتا ہے, تو اس وقت ہر وقت اس کو دبائے رکھتا ہے کہ نہیں یہ کام تجھ سے کرانا ہے. تو یہ 24 گھنٹے کا مجاہدہ اور جہاد ہے جو اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے. یہ بڑا جہاد یعنی سخت جہاد ہے. ٹھیک. اور فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. اور سچ مچ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے ہجرت کرتا ہے جو اللہ نے روکی ہیں اور منع کی ہیں. اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے نا ان کو چھوڑ دو, تو جو ان سارے کاموں کو چھوڑتا ہے وہ سچ مچ کا مہاجر ہے. تو ترک وطن تو کبھی کبھی ہوتا ہے, اور یہ ہجرت گناہوں کی یہ تو ہمہ وقتی چیز ہے. تو والمہاجر من ہجرا, تو یہ ہجرت تو ہے نا گناہوں کو چھوڑنے کی, معصیت کو چھوڑنے کی ہجرت. تو اگر وہ نہیں ہے تو اس کا جذبہ رکھے آدمی, اور جو ہے اس کو کام ملا ہے آدمی. تو یہ باتیں ہوگی. آگے پھر اس لیے نہیں پڑھتے کہ آگے پھر ٹائم تھوڑا ہے تو پھر پورا نہیں ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک.